ثناءاللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ پروفیسر ثناءاللہ صاحب آئی سر یہاں پر کیمرہ وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس جلسہ کے منتظمین کا، جن میں شعبہ اسلامیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور مولانا ابوالکلام آزاد اسلامک ایونٹ سینٹر سے جڑی ہوئی شخصیتیں شامل ہیں، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے زیر اہتمام یہ علمی نشست ہو رہی ہے، اور ملک و ملت کے حوالے سے جو مختلف رجحانات، فکری رجحانات، تعلیمی رجحانات، سماجی رجحانات زاویہ نظر ہو سکتے ہیں، ان کی نمائندگی کرنے والے اہل قلم، دانشور، فضلاء یہاں موجود ہیں۔ اس حوالے سے ایک انتہائی وقیع اور باوزن، علمی لحاظ سے معیاری نشست قرار پاتی ہے۔ ہم اس کی امید کرتے ہیں۔ پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب نے جس انداز سے اس سیمینار کے پس منظر پر گفتگو کی ہے، اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے موضوع کے حوالے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پس منظر میں اور ملک و ملت کے حوالے سے مختلف رجحانات کی نمائندگی کرنے والی شخصیتیں، ادارے، ان کو کس طرح سے علی گڑھ میں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اور ایک اکیڈمک ڈسکورس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی، اور شعبہ اسلامیات نے جو اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، ماضی میں بھی متعدد جلسے ہوئے ہیں، اس سے ایک واضح ویژن ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں اس واضح ویژن کے ایک حصے پر خود مرحوم مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جس نوع کے مراسم اس ناچیز کے رہے ہیں، اور جن کا آغاز سن 1988 میں ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں بس 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ سن 1988 کا سال تھا جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طالب علم کے طور پر آیا تھا، ایم اے میں۔ یہ سال اس لیے بھی یاد ہے کہ اس میں نجیب محفوظ کو نوبل پرائز ملا تھا، اور جس ٹرین سے ہم لکھنؤ سے دہلی جا رہے تھے، ان میں ٹائمز آف انڈیا کا اخبار لیا تو اس میں سب سے پہلی خبر یہی تھی کہ معروف مصری ادیب نجیب محفوظ کو پہلا نوبل پرائز دیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ تاریخ یہ دن ذہن میں موجود ہے۔ دہلی جانے کے بعد جن شخصیتوں سے ملاقات رہی، ان میں سر فہرست حضرت مولانا عبدالحمید رحمانی کی شخصیت تھی۔ اس سلسلے میں کڑی مولانا عبدالخالق ندوی صاحب کی شخصیت تھی، جو ندوے کے فارغ تھے۔ اس کے بعد عمر آباد سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد برمنگھم یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور جامعہ اسلامیہ
ریاض میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی. تو یہ کڑی تھی. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ مولانا سے ملاقات ان کے گھر پہ ہوئی. تو پہلی ملاقات ان کے گھر میں ہوئی. اس ملاقات میں ظاہر ہے ایم اے کا طالب علم تھا، لیکن ندوہی میں کچھ فکر، ادبیات، فلسفہ، سماجیات کے حوالے سے جو مطالعہ کرتا تھا، اور کسی حد تک جو علمی سطح پر جو منظرنامہ تھا ملک میں اور بیرون ممالک، تو اس کی پرچھائیاں حضرت مولانا سے ملاقات اور گفتگو کے دوران ہمیں دیکھنے کو ملی. مولانا نے پوچھا کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میرا پرسیپشن علوم و فنون کے حوالے سے یہ ہے، اور میں نے علی گڑھ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ادبیات، فلسفہ اور اسلامی علوم و فنون، خاص طور سے جو اسکولاسٹک زاویے ہیں، علم کلام کے زاویے ہیں، تو اس پر میں شاید کچھ کر سکوں گا. اور اس میں میرے جو پروجیکشنز تھے، جو ایسپریشنز تھے، میں نے ان کے سامنے رکھے. انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کون سی زبانیں آتی ہیں، آپ نے اب تک کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں درسیات کے علاوہ؟ تو خیر میں نے بتایا کہ درسیات میں یہ پڑھا، اور یہ یونیورسٹی میں یا ادارے میں اس طرح کا ایک طرح کا یہ پرفارمنس رہی ہے. میں لفظ امتیاز پسند نہیں کرتا، اس کا استعمال پسند نہیں کرتا. اور یہ ہے کہ میں نے ادھر پھر فلسفے میں جیسے سارتر کو پڑھا ہے، کانٹ کو، ایمانویل کانٹ کو پڑھا ہے. ادب کے حوالے سے جو یونانی ادبیات ہیں ان کو پڑھا ہے. فرانسیسی ہم نے ندوی میں سیکھی ہے. انگریزی میں لکھنا شروع کر دیا ہے، بلکہ پہلے ہی جیسے لکھنا وہاں سے ریڈینس میں انگریزی میں کچھ مضامین آ چکے تھے. تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ شاید جو میرے خواب ہیں، میں ان خوابوں کی تکمیل کے سلسلے میں مولانا اور مولانا کے ادارے کا ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے. اسی کردار کے حاشیے میں میرا تعلق اس ادارے سے ہوا. مولانا نے کہا کہ ہمارے یہاں پرچے نکلتے ہیں، پیام توحید ہے، التوعیہ ہے، وہ نکلتا ہے، تو اس میں آپ مضمون لکھیے. اور میرے خیال سے پہلا جو مضمون تھا وہ اس حوالے سے تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کوئی ایسا مضمون لکھیں جس میں کہ ہم آپ کے رجحان کو یہ جو ادارہ ہے، یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے ہم علمی دنیا تک لا سکیں، ایک آڈینس ہم آپ کو دے سکیں. تو کوئی ایسا موضوع آپ انتخاب کیجیے. اتفاق سے وہ وقت عالمی ادبیات میں سلمان رشدی کی کتاب کا تھا، سیٹنک ورسز کا تھا. تو میں نے مولانا سے عرض کیا کہ یہ ابھی سیٹنک ورسز سے یہ ناول لایا ہے انگریزی میں، اور ظاہر ہے باہر کی جتنی بھی شخصیتیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، حلقے ہیں، ان میں بڑی پذیرائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا اس کے حوالے سے کوئی مضمون لکھ سکتے ہیں جس میں کہ آپ اس کا تنقیدی محاسبہ کر سکیں، ایک تو نیریٹو کے حوالے سے اور دوسرے عقائد کی سطح پر. تو میں نے عرض کیا کہ میں کوشش کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس میں آپ کس طرح سے لکھیں گے، آپ یہ بتائیں. تو میں نے جو پرائمری سبمیشنز ہو سکتی ہیں وہ میں نے عرض کی کہ اس میں ایک تو ہمیں نیریٹو دینا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو کیا کسی سوشل پیرامیٹر اور اسٹریٹجک پیرامیٹر میں دیکھا جا سکتا ہے. یعنی یہ ہے کہ ایسے کچھ ایکارڈز تھے، ایسے کچھ معاہدے تھے جن کی خلاف ورزی ہوئی ہو، تو یہ پہلو یہ ہو سکتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ یہ پہلو تو ہے، اس کے ساتھ آپ جو دینی اور مذہبی پہلو ہے آپ اس کو بھی اس میں شامل کیجیے.
اور اس کے لیے انہوں نے امام ابن تیمیہ کی جو الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے، یہ کتاب انہوں نے مجھے دی اور کہا کہ اس کتاب کو پڑھیے، اور یہ جو پہلو ہے یعنی ابن تیمیہ اس طرح کے مسائل میں کس طرح کا موقف رکھتے ہیں، آپ اس طرح سے آپ گفتگو کیجیے. تو پھر یہ ایک جامع تحریر ہوگی. میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور وہ مضمون چھپا. مولانا خرد نواز تھے، بڑی پذیرائی تھی، بڑی پذیرائی کرتے تھے. وہ کسی کے اندر بھی اگر کوئی جوہر دیکھتے تھے. بعد کے لگ بھگ 4 سالوں میں، 4 سالوں کے بعد ظاہر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میری تقرری ہو چکی تھی. پھر ملاقاتوں کا سلسلہ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا، لیکن شروع کے ان 3 سالوں میں بارہا مولانا سے ملاقاتیں رہیں، ان کے گھر میں قیام کیا. اور معہد سے جڑی ہوئی جو شخصیتیں تھیں ان میں اثری صاحب اس وقت موجود ہیں. مولانا رحمانی صاحب اس وقت بہت چھوٹے تھے معذرت کے ساتھ، اور ان سے پہلی ملاقات وہیں پر ملاقات ہوئی تھی. جو میری پہلی ملاقات تھی ان کے گھر میں ہوئی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. تو یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہا. جب آپ ڈان میموری لین جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، اپنی یادداشتوں میں آپ کھو جاتے ہیں، پچھلی باتوں کو سامنے لانا چاہتے ہیں، تو خیالات کا ایک تانتا بن جاتا ہے. اور پھر گفتگو کرنے والے کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے. میں مولانا کے حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ صرف ثناء اللہ کے نہیں تھا جو ان سے ملا اور جس کو انہوں نے اس طرح سے پیٹرنائز کیا، بلکہ جس شخص کے اندر بھی وہ کچھ ایسا محسوس کرتے تھے کہ ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں، چاہے وہ فرد ہو چاہے ادارہ ہو، چھوٹا یا بڑا ادارہ، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوتاہی وہاں پر نظر آئی ہو. لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا کہ وہ ہمارے جو آفاق ہیں ان کو وسیع کیا کرتے تھے، ویژن کو ایکسپینڈ کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے دنیا جہان کی سیر کی تھی. اس موقع سے میں نے ان سے عرض کیا کہ میں عالم عربی جانا چاہتا ہوں، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر پہلی بار مجھے مراکش جانا ہوا. وہ میرا پہلا سفر تھا. رابطہ ادب اسلامی کا جلسہ تھا، تو اس میں ہندوستان کی طرف سے میں نمائندہ تھا. تو واپسی میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مغرب میں کیا دیکھا، مراکش میں کیا دیکھا. تو میں نے بتایا کہ وہاں کی یہ سماجی زندگی ہے، یہ فکری پہچان ہے، یہ ادبی پہچان ہے، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے خود اپنے تجربے بتائے. انہوں نے بتایا کہ میں تقی الدین ہلالی مراکشی صاحب کے زمانے میں جو مراکش گیا تھا تو میرے تجربے کیا تھے. اور آپ کو اس طرح کے کچھ سماجی پس منظر ملتے ہیں، یعنی جب عالم عربی میں آپ سماجی سطح پر گفتگو کرتے ہیں یا فکری چیلنجوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو الگ الگ پرسپیکٹیوز ملتے ہیں. مصر کا الگ ہے، شام کا الگ ہے، سعودی عرب کا الگ ہے، مراکش کا الگ ہے، کیونکہ مراکش تو سیدھے یعنی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جبل الطارق جبرالٹر، اس کو کراس کیجئے تو آپ یورپ پہنچ جائیں گے. وہیں سے طارق بن زیاد یورپ پہنچے تھے. تو یہ کہ ان کو کس طرح سے انالائز کیا جائے، آپ فکری سطح پہ آپ کس طرح سے آپ ان کو انالائز کریں اور اپنا موقف طے کریں. تو وہ پرسپیکٹیوز دیتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ یہ پرسپیکٹیوز ہیں اور آپ کو اس طرح سے دینا چاہیے، اس طرح سے اس کو حل کرنا چاہیے. یعنی اس میں پوری طرح سے ریشنلسٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پوری طرح سے ریشنلسٹ ہوں گے تو پھر آپ پر ایک خاص طرح کی ایک چھاپ لگ جائے گی. یعنی وہ دونوں کو جمع کرنے کی تلقین کرتے تھے، عملی طور پر اس میں واضح اشارے دیتے تھے. میں نے اپنے طور سے یہی چیزیں ان کی شخصیت میں پائیں اور میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. لہٰذا میں یہاں پر صرف ایک بات یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، ایک بات جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کہ جہاں شخصیات کا، افکار کا
مطالعہ کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے، تو ہمارے سامنے اصطلاحات کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شبداولی، ہم کون سے الفاظ استعمال کریں؟ ہر لفظ کی ایک جان ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، زیر و بم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ شخصیات کے تجزیے میں، علمی تجزیے میں، محاکمے میں لفظ شدت پسندی یا اس کا الٹا یا اس کا الٹا، میں ذاتی طور پر ان پرسن، میں اس کے لیے شخصیت کا فکری امتیاز، آئیڈینٹی، تشخص، میں اس لفظ کے استعمال کو ذاتی طور پر پسند کروں گا. گفتگو شاید طویل ہو رہی ہے، میں اور وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. بس میں اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سے میری جو آخری ملاقات رہی، بلکہ آخری بار جو میں نے ان کی آواز سنی، وہ موقع وہ تھا جب کہ اس میں آپ کے ادارے کو ریکگنیشن کے سلسلے میں علی گڑھ سے ڈیلیگیشن گیا تھا. اس میں تھا اور میرے ایک دوسرے عزیز رفیق تھے. تو اس موقع سے ملاقات تو نہیں ہو پائی تھی، مولانا علیل تھے، ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے جو تحائف بھیجے تھے آپ کے حوالے سے، وہ سب یاد ہے. تو مولانا میں ایک بہت بڑا رکھ رکھاؤ، ان کی روایات، ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا، رکھ رکھاؤ. لیکن اس رکھ رکھاؤ میں یہ تھا کہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، فکری انسان، اور انسان کی سب سے بڑی آئیڈینٹی، سب سے بڑا تشخص اس کا فکری تشخص ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ لوچ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اظہار میں ہمیں ان الفاظ کے استعمال کو ترجیح دینی چاہیے جس میں جو سیکٹیرین ٹرینڈز ہوتے ہیں یا ان کو انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو کچھ خاص طرح کی حدت مل جائے یا شدت مل جائے. اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، منتظمین کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا خوبصورت موقع ہم سبوں کو عنایت کیا، جس کے بعد ہمارے جو ریسرچ اسکالران ہیں، اہل قلم ہیں، اہل دانش ہیں، ان کے سامنے مولانا کی شخصیت علمی لحاظ سے، ادارہ سازی کے حوالے سے، عقائد اور اسکولاسٹک اپروچ، میں لفظ عقائد استعمال نہیں کروں گا، اسکولاسٹک اپروچ کے حوالے سے مولانا کو جو امتیاز ہے، مولانا کی جو خدمات ہیں، یہ ہماری علمی دنیا اور علمی اکیڈمک ڈسکورس کا حصہ بنیں گے. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو پروفیسر ثناء اللہ صاحب.